کا اجالا شان رمضان. آج عقد ثانی پر بات ہو رہی ہے دوسری شادی کے حوالے سے، جو ممکنہ مسائل ہوتے ہیں اور جو عام طور پر گھروں میں ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں اس پر. اچھا، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دو ازواج ہونے کی صورت میں عدم برداشت کا رویہ بہت نظر آتا ہے، بہت زیادہ کھنچاؤ ہوتا ہے، انا کا معاملہ آ جاتا ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور غیر ضروری طور پر مطالبات سامنے آتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ عدم برداشت کیوں ہے اتنا؟ یہ ہماری خواتین کے حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، عدم برداشت جو ہے نا وہ ایک مزاج سے تعلق رکھتا ہے. اگر ایک نکاح ہو تب بھی عدم برداشت ہو سکتا ہے، دو ہو جائیں تو بھی اور زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مزاج کا معاملہ ہے. ورنہ جہاں مزاج ایسا نہیں ہے، سافٹ مزاج کے اگر لوگ ہوں آپس میں ایک خاندان کے اندر، تو وہاں بہت ساری باتوں کو آپس میں حل کر لیا جاتا ہے، یا جس کو آپ یہ کہیں کہ غصے کو دبا لیا جاتا ہے، پی لیا جاتا ہے. لیکن چونکہ موضوع ہمارا دوسری شادی کے حوالے سے، عقد ثانی کے حوالے سے، اس میں عدم برداشت کا مسئلہ ہے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب بندہ عقد ثانی کر لے تو پھر ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارا، اور خاص کر بر صغیر کے حوالے سے آپ دیکھیں، چونکہ اہل عرب میں تو یہ تھا کہ وہاں پر مزاج تھا ایک سے زیادہ شادیوں کا، تو اس لیے ان کو اس میں کوئی قباحت یا اس میں کوئی الجھن محسوس نہیں ہوتی تھی. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، مشرق کی روایت کا، یہاں کا، اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو جو پہلی والی بیوی ہے اس کے مقابلے میں دوسری کی طرف جھک جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو کچھ سوچ کر رہا ہے نا، یا اس کو وہ پسند ہے یا پھر اس کا رجحان اس طرف ہو گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ نیچرلی وہ یہ چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت بھی یہاں گزاروں، زیادہ سے زیادہ سہولتیں اس کو پہنچاؤں. تب جب یہ پہلی بیوی کی نظر میں یہ بات آتی ہے تو گھر کے اندر عدم برداشت کا ایک رجحان اور تصور پایا جاتا ہے. پھر یہ ہو جاتا ہے کہ تم نے وہاں پر زیادہ وقت دیا، تم نے وہاں پر زیادہ خرچ کیا، تم نے وہاں پر زیادہ سہولتیں دی، اور یہاں تم کچھ دھیان نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے، تو اس سے آپس میں ایک ٹینشن گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس کا دائرہ کار جو ہے وہ صرف میاں بیوی کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ یہ ان کے ماں باپ تک چلا جاتا ہے. کیونکہ جس کی وہ بیٹی ہوگی جہاں پر عدم برداشت آ رہا ہے، چاہے وہ پہلی بیوی میں آ رہا ہے چاہے وہ دوسری بیوی میں آ رہا ہے، اس کے جو ماں باپ ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ کسی طرح بھی دکھی ہو جائے اور اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی پیدا ہو جائے. تو ظاہر ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. جب وہ انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ سنگین ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر لڑائی صرف زبانی حد تک نہیں رہتی. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پولیس تھانے کچہری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیے شرعی طور پر تو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں نے جیسا کہا ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے کہ وہاں پر اگر یہ بتایا نہ جائے، یا تو کوئی خفیہ عقد ثانی کر لے، یا اگر بتا کر بھی کر لے اور کر لے، تو پھر بھی اس چیز کو برداشت کرنا یا اس چیز کو قبول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ بچے بھی وہاں ہوتے ہیں گھر کے اندر، اور بچے عموماً جس بیوی سے ہیں، جس بیوی سے ہیں، وہ بچے اپنی ماں کے سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہمارا باپ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ماں الگ الگ ہے لیکن باپ ہمارا یہ بھی ہے، باپ کا مرتبہ وہاں پر پیش نظر رہنا چاہیے. تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر گھر کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ یا تو گھر کے اندر مار کٹائی کی نوبت آ جاتی ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ علیحدگی کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک کو رکھنا ہوتا ہے، پھر ایک طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور جب طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی یا تو ہماری بچی سکھ میں رہے، اور نہیں تو آپ اس کو فارغ کر دیں، آپ فیصلہ کر دیں، کچھ بھی کر دیں. تو پھر یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں آ کے انجام ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور کورٹ کچہری کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے کس کے پاس رہیں گے. اور پھر ایک بات اور میں نے دیکھی رئیس بھائی، کہ جب ایسے معاملات آتے ہیں تو اصل ظلم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ان معاملات میں نہیں تھے، ان کو تو گھسیٹ لیا گیا. بالکل ٹھیک ہے نا. اب ان کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب ظاہر ہے کہ وہ جب باپ یہ چاہے گا کہ یہ میرے ساتھ رہیں، ماں یہ چاہے گی کہ میرے ساتھ رہیں، تو اب بچے دونوں طرف کھچاؤ میں آ جائیں گے کہ ہم کریں تو کیا کریں.
کس کے ساتھ رہیں، جن کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے ماں یعنی کہ کے ہمارے باپ پیدا کے، کردہ مسائل ہے، یہ ہمارے اس کا پیدا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، مگر ظلم زیادہ بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے صحیح۔ اور بچے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، ہمارے پیدا کردہ مسائل، بہت سارے مسائل ہم نے خود سے وہ کر لیے ہیں، ان کے اختراعات کہ جناب ایسا یوں، جبکہ اس کو اگر صحیح طور پہ کشادہ دلی کے ساتھ ہینڈل کیا جائے تو بہت سے مسئلے پیدا ہی نہیں ہو سکتے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ریزالو ہو سکتا ہے۔ ایک چیز اور بہت اہم جو سوال میرے پاس موجود ہے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی خدمت میں، کہ اگر شادی عقد ثانی کوئی کر لے مرد، تو ہوتا یہ ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے یا تو مجھے طلاق دو، سیدھی سی بات ہے، میں تو نہیں رہتی بھائی اس صورت میں، یہ کہتی ہے جس سے تم نے دوسری شادی کی اس کو طلاق دو، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو میں رہوں گی یا وہ رہے گی۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے یہ اتنی خطرناک کنڈیشن ہے جس میں لڑائی جھگڑا، جس میں خاندان کے ٹوٹنے کا، جس میں گھر کے بکھرنے کا بہت زیادہ، پھر بدنامی، کیا کہیے کہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اس حوالے سے میں چاہتا ہوں یہ دونوں صورتیں اگر سامنے ہوں۔ جی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کو جس نقطے تک پہنچایا کہ وہ جو عدم برداشت کا ماحول ہوتا ہے گھروں کے اندر ان چیزوں کی وجہ سے، تو وہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ کورٹ کچہری اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اب یہیں سے میں آپ کے سوال کو جوڑ لیتا ہوں کہ یہ طلاق تک جو نوبت پہنچتی ہے اور ہمارے معاشرتی مسائل ہیں روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے مسائل کی جڑ اور فساد یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی بات کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے اس کو ہم دیکھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ آقا علیہ اپنی الصلوۃ مرضی کو والسلام اس نے کو تابع کر دیں، آقا شریعت علیہ کے تابع الصلوۃ کر دیں۔ والسلام نے جب یہ فرما دیا ہے کہ لا طاعت الخلق فی معصیت اللہ، کہ مخلوق کی وہ بات ہرگز نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، تو لہٰذا اللہ کی فرما برداری کو مقدم رکھنا ہے۔ اب اگر ایک زوجہ نے دوسری زوجہ اپنے شوہر کی دوسری زوجہ کو طلاق دینے کا مطالبہ کر دیا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس میں اللہ کی اطاعت کیا ہے اور مخلوق کا مطالبہ کیا ہے۔ بالکل، تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شوہر نے نکاح کیا ہے تو اس نکاح کو نبھائے، شوہر کیسے ہینڈل کرے گا؟ اور بغیر وجہ کے وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، اسے کیسے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے اپنے رشتے سے نکال کے۔ اور اگر ایک دوسری بیوی مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ اس کو طلاق دیں، تو یہ مطالبہ کرنا گناہ ہے، یہ شریعت کی وائلیشن ہے اور یہ سخت گناہ ہے، اس کو یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ پہلی بیوی کرے چاہے دوسری بیوی چاہے کرے، پہلی دونوں کرے صورتوں میں چاہے گناہ ہے۔ اچھا مجھ سے بہت اچھے مرحلے پر آ گئی یہ گفتگو، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔